اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوستو، آج ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں موجود ہیں۔ یہ عرس جو ہے سادگی سے منانے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ یا یہاں کے لوکل انتظامیہ کے حساب سے کہا گیا، کیونکہ 2 مہینے پہلے سے سندھ میں، پورے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ سا رہا۔ اس میں بہت سے غریب لوگوں کے بڑے نقصانات ہوئے، لوگوں گھر گر گئے، آبادی ختم ہو گئی، اور اس لیے نقصان مویشیوں کا ہوا۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اس مرتبہ قبلہ لطیف سرکار کے جو عرس ہے اس کو سادگی سے منانے کے لیے کہا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی پبلک نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایونٹس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور نہ ہی میرے خیال سے کوئی بڑے اسٹالز وغیرہ کا بھی اہتمام ہے۔ ہے وہی ہائے من میں محبوب نے۔ اصل میں ہم شاہ صاحب کی بیت کی شاعری کی ہمیشہ آپ کو ٹرانسلیشنز اردو میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تصوف کے لحاظ سے شاہ صاحب نے جتنی بھی آگہی دی ہے انسان کے لیے، علم کے لیے، تو اس کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم بات آپ سے کہہ رہے ہیں یا آپ تک پہنچا رہے ہیں اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہے وہی ہائے من میں محبوب نے جی، جیرا جوش جلایا بکن بری باہ، پسو مچمت ہو جے ویسا نہ ویسا، ہے وہے ہوئے من میں محبوب نے جی، جیرا جوش جلایا بکن مکی بوئے، اچی پسو روئے جے ویسا نہ ویسا، کانڈیے ٹانڈیے بابریں پچا مر پئی، کانڈیے ٹانڈیے بابریں پچا مر پئی، جیرا جگر بکیوں سکھن میں ٹرئی، ویجیوں ویئی تھی وہینی سجنی۔ دوستو، آج جس موضوع کے لحاظ سے ہم شاہ صاحب کا بیت پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ غور ضرور کریں گے۔ پچھلا جو لیکچر ہے وہ بہت طویل ہونے کی یا ٹائم کم ہونے کی بنا پہ ہم نے اس کو آدھا لیکچر جو ہے وہ آدھا موضوع ہم نے کاٹ دیا تھا، روک دیا تھا، جو کہ زندگی بعد الموت، یعنی کہ زندگی موت کے بعد کا جو سلسلہ ہے، یہ بڑا سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اور اس کی آگہی مختلف زاویوں سے بھی پیش کی گئی ہے، اور ہم نے بھی اس میں بات کی، مگر مکمل اس کو نہ کر سکے کیونکہ طویل ویڈیو ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ موضوع آدھے میں روک دیا گیا۔ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو شروع کریں گے وہ عالم برزخ سے ہم شروع کریں گے کہ عالم برزخ ہے کیا، لوگوں کو اس کے بارے میں کیا آگہی دی گئی ہے، اور حدیث، قرآن اور تصوف کے جتنے صوفی بزرگان ہو کے گزرے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے برعکس ہمارے اس راستے پہ چلنے، سفر کرنے کے دوران میں ہم نے کیا دیکھا، کیا پایا، کیا سمجھا، ہم اس کی بھی مثال دیں گے۔ تو لہٰذا آج ہم شاہ صاحب کا ایک شعر پڑھیں گے جس کی 3 طرح کی میننگ ہے۔ ایک وہ جو ظاہری ہے، جو الفاظ بیان کرتے ہیں، دوسری وہ جو معاشرتی طور پہ انسانوں کو آگاہی دی گئی،
تیسری وہ جو تصوف کے لحاظ سے اصل آ گئی ہے علم کی کہ آدم ہے کیا. تو شاہ صاحب کا شعر ہے کڑا منج قرار ہوا ہے کاندھا سنگ میں. آپ اس شعر پہ اگر غور کریں گے تو یہ بظاہراً گندم کو سامنے رکھ کے کہا گیا. کڑا منج قرار ہوا ہے کاندھا سنگ میں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گندم کا دانہ ہے وہ کتنا ہی قرار اور سکون میں ہے جب وہ سنگ، ہم جس کو اردو میں بالی کہتے ہیں، سنگ کہتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے منسلک کے ساتھ ہے تو وہ کتنا قرار میں ہے. اسے کوئی ڈر خوف نہیں بیماری کا، اسے ڈر خوف نہیں آب و ہوا و مصیبت کا، اور نہ ہی اسے نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ و خطرہ ہے. تو اشارہ دیا کہ اگر کوئی گندم کا دانہ ساتھ ہے اسی سنگ میں، آپ لاجیکلی اس کو دیکھیں، اگر گندم کو پریزرو کیا جائے، رکھا جائے، یا سال کے طور پہ کوئی کوٹا آدمی رکھتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، تو گندم کو اگر سنگ سے، بالی سے جدا نہ کیا جائے تو اس میں کیڑا نہیں لگتا، اسے موسمی اثرات نہیں ہوتے، وہ خراب نہیں ہوتی. شاہ صاحب نے پتے کی بات کی ہے. اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ دانہ جو ہے کڑا منج قرار ہوا ہے کاندھا سنگ میں، جب وہ سنگ بالی کے ساتھ تھے تو کتنے قرار، سکون میں، بے فکری میں تھے. آگے کہتے ہیں گاہے گاہ فراق جے. اب آتی ہے وہ بات کہ ایک وقت آتا ہے، گندم کا ایک وقت آتا ہے جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو ایک پروسیس ہے. گاہ ہم بولتے ہیں سندھی میں اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی آلی ہیں ان کو بچھا کے ان کے اوپر بیل جو ہے وہ باندھ کے اس پہ چلائے جاتے ہیں تاکہ اس کے پیروں سے گندم علیحدہ ہو جائے. یہ پرانا طریقہ تھا. نیا اس کے بعد پھر لوگوں نے ٹریکٹر سے، اس کے ٹائر سے اس کو مسل کے اس دانوں کو علیحدہ کیا. اور جو لیٹسٹ طریقہ ہے وہ ہے تھریشر. تو جب یہ پروسیس آتا ہے اس بالی پہ، سنگ پہ، اس دانے پہ، تو اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ گاہے گاہ فراق. فراق مینس علیحدگی، جدائی، ایک دوسرے سے جدا ہونا. فراق گاہے گاہ فراق جے کیا دھاروں دھار. اب اس پروسیس نے، سختی نے گندم کے دانوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. جو ساتھ تھے، ایک ساتھ تھے، ان کا آپس میں تعلق تھا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. یہ سختی کا پروسیس بظاہراً گندم کے بارے میں آپ کو شاہ صاحب بتا رہے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. جب علیحدہ ہو گئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں نہ جانا بہار، میں نہیں جانتا کہ دوبارہ نہ جانا بہار میلو تھی دو سجنے. اب وہ گندم کا دانہ ساتھ تھا، اس پروسیس سے الگ ہوا. تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ الگ ہونے کے بعد نہیں پتا مجھے کب کو کوئی گندم کا دانہ کسی اور سے ملے. تو یہ اصل میں ایک گندم کے وہ سامنے رکھ کے آپ نے میسج دیا. اگر اس کو انسان ذات پہ دیکھا جائے، ایک خاندان کی مثال لے لیں، اس میں افراد سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں. اس ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی افراد فیملی میں ساتھ ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ان کو بے فکری رہتی ہے، فکر لاحق نہیں ہوتی ہے. چھوٹی موٹی پریشانی ہوتی ہے تو ایک نہیں دوسرا ایک دوسرے کے ملے جلے سپورٹ سے صحیح ہو جاتا ہے یا اوور کم کر لیتے. ان کو اتنی فکر نہیں رہتی کہ میرا کل کیا ہوگا، میں بیمار ہوا تو کیا ہوگا.
کل کھانے کو میرے پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو یہ بے فکری سی آ جاتی ہے جب ایک کنبہ ایک فیملی ساتھ ہوتی ہے. تو اس کو ساتھ رہنے کے لیے شاہ صاحب نے میسج دیا ہے کہ تم لوگ، یہ وقت ہے، یہ سنہرا موقع ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہو. اگر فراق کا ٹائم آیا، یہ سختی کا ٹائم آیا، یہ علیحدگی کا ٹائم آیا، تو پھر آپ دیکھیے گا ضرور، آپ کو پھر اندازہ ہوگا ساتھ نبھانے کا. شاہ صاحب نے کہا اگر وہ سختی کا، جدائی کا ٹائم آیا، اس فیملی میں سے ممبرز علیحدہ ہو گئے، چاہے وہ کسی پریشانی، وقتی آپس میں جھگڑے فساد کی وجہ سے الگ ہوئے، جدا ہوئے، تو وہ پریشانیوں کے منہ میں آ جائیں گے. ان کے ہاں پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، جسمانی بیماری کی پریشانی ہو، یا اس کو معاشی پریشانی ہو. یہ ساری پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی جب وہ الگ ہوگا. وہ اس کا سکون والا ٹائم نکل گیا. تو لہٰذا فیملیز جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے شاہ صاحب کے اس بیت کے مطابق کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں. یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں علیحدگی ہو گئی، جب آپ کی علیحدگی ہو گئی تو آپ مصیبتوں میں پڑ جائیں گے. پھر جب علیحدہ ہوئے تو پھر آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ بھائی کے سامنے نہیں آتا، وہ محبت نہیں رہتی، اولاد باپ کے سامنے نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں، رشتہ دار سے دشمنوں کے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل پسند نہیں آتی، اس کا سامنا آنا پسند نہیں کرتا. تو آپ مجھے بتائیں پھر وہ محبت کا سما پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ رہنے والی بات، وہ محبت، وہ بے فکری نہیں آتی. یہ تو تھی انسانی معاشرتے کے طور پہ شاہ صاحب کے بیت کی میننگ. مگر آگے ہم تصوف کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت ایک بڑی بات شاہ صاحب نے کہی جو کہ عام انسانوں کی پہنچ، سوچ اور سمجھ سے دور ہے. کڑا منج قرار ہے کاندھا ہوا سنگسی. کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو تخلیق کیا، اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو تخلیق کیا، یہ حدیث قدسی میں بھی ہے، تو انہیں ایک نیند سلا دیا، یعنی کہ سلا دیا گیا. وہ سکون کی بات، وہ سکون کا وقت، وہ قرار کا ٹائم ان کے ساتھ رہ کر ہی تھا. جس کے لیے بعد میں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا یا حدیثوں میں بھی ہے، الست بربکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس کا مطلب ہے سب ساتھ تھے. سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو جب وہ تھے ساتھ تو قرار میں تھے. کیا احساس تھا ان کو؟ بے فکری تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ تو ثواب گناہ کا کوئی خیال تھا، نہ سردی گرمی کا کوئی وہاں پہ آنا جانا یا اس کا اہتمام یا اس کی فیلنگ تھی. تو ثواب و گناہ، گرمی، سردی، یہ ساری دنیا میں آئیں. تو شاہ صاحب نے کہا جب ان کو علیحدگی کا ٹائم آیا، گاہے گاہ فراق، جو مس ایک مشکل وقت آیا ان پہ علیحدگی کا، تو ان کو دنیا میں جب بھیجنا شروع کیا اللہ نے، تو وہ اس کٹھے سنگ میں رہنے کی جو بات تھی اس میں سے علیحدہ ہوئے، اس دنیا میں بھیجا گیا. جب آدم یہاں پہنچا تو اسے پریشانی لاحق ہوئی، اسے معاشی پریشانی، بیماری کی پریشانی، اسے رہائش کی پریشانی، اسے اچھائی برائی کی پریشانی، گرمی سردی کی پریشانی، ثواب و گناہ کی فکر، یہ سب چیزیں اس کو لاگو ہو گئی تب جب وہ دنیا میں اتارا گیا.
جب اتارا گیا کون سے پروسیس سے؟ گاہے گاہ فراق جو جدائی کا جو ٹائم تھا اس سختی کی وجہ سے ان کو علیحدہ ہونا پڑا اور اس دنیا میں آئے۔ جب یہاں آئے تو آپ دیکھیں یہاں روح آ کے جسم میں دنیا میں وہ رہی، ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے رہا، کوئی امیر کوئی غریب، طبقات نظام جتنا بھی چلا وہ یہاں دنیا میں رہا۔ اب وہاں ساتھ رہنے والے کتنے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ تھے؟ دنیا میں آنے کے بعد دانہ دانہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ان کو وہ پہچان نہیں۔ تو آج کل انسان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ وہ ڈھونڈتا کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ انگریزی میں اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی ہم آئیڈیل کی تلاش ہے۔ آئیڈیل کیا ہے؟ کبھی اسے پتہ چلا کہ آئیڈیل کیا ہے؟ وہ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جو اسے بھاگ گئی ہے، جو پہلے تھی اسے تلاش کر رہا ہے؟ اس زندگی میں آنے کے بعد پریشانیوں کو سامنا کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں نہ جانا بہار میلو تھیندو سجنے، کہہ رہے ہیں علیحدگی کے بعد کب کون کس سے ملے گا؟ جب موت آئے گی انسان یہاں سے آگے نکل جائے گا تو بہت سے پروسیس مسائل میں گر جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ بقول قرآن کے کوئی لین کوئی سجین میں، عالم برزخ میں کوئی اوپر طبقے کوئی نیچے طبقے پہ، کوئی جہنم کے نیچے پاتال میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں علیحدگی کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں نہ جانے بہار، کتنا افسوس ہے کہ کب ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا وہ ملاقات اس سے جس کے ساتھ میں رہا، جس سے میری محبت تھی، جس سے میری انسیت تھی، جس سے میں جانتا تھا۔ اگر کوئی شخص ایلین میں چلا گیا دوسرا سجین میں چلا گیا تو اس کی ملاقات کا سبب بنتا دکھائی نہیں دیتا۔ قیامت میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، پھر قیامت والعالم بالسوا، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ یہ تو آپ نے حدیث میں سنا ہی ہوگا کہ جو لوگ یہاں فوت ہوئے اور وہاں پہ دوسری دنیا میں جب وہ بھیجے گئے عالم برزخ میں تو وہ سوال کرتے ہیں پہلے والے دوسرے سے کہ تم سناؤ کہ ہمارے فلاں شخص کا کیا حال ہے دنیا میں۔ وہ کیوں کر سوال کرتے ہیں؟ انہیں فکر اللہ کے اپنوں کی، مگر وہ اس سے مل نہیں سکتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اعمال کے تحت، ہم اپنی دنیا داری کی ہوس کے تحت اچھائی اور برائی ہوتے ہوئے پیسے کی طلب ہوس میں ہم کتنا علیحدہ ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی ثواب و گناہ کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے پروسیس کے تحت کوئی جہنم کوئی جنت میں چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں کوئی اچھی جگہ کوئی بری جگہ پایا جاتا ہے، کوئی گرمیوں تپش کے دوران میں رہتا ہے، کوئی قرار و سکون میں رہتا ہے، مگر پھر بھی وہ بات اسی کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے شعور دیا ہے کہ وہ کون ہے جو میرے قریب تھا، جب مجھے تخلیق کیا روح میں تو میں قریب تھا جس کے ساتھ رہتا تھا، آج تک اس کی انسیت کے چکر میں لوگوں کی شکلوں میں شخصیات میں انہی کو ڈھونڈتا ہوں جن کے ساتھ گزارا کرے آیا۔ نہ جانا بہار میلو تھیندو سجنے، کدیں ملنے کوئی ہے آپ کو چاند سمجھ میں آتا ہے؟ اتنا آسان ہے۔ صرف علیحدگی ہماری صرف کریکٹر کی وجہ سے ہے، گناہ و ثواب کی وجہ سے ہے۔
انسانیت کی فکر نہ ہونے کی بنا پہ ہے۔ ہم لوگ ہوس کے مارے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دولت مجھے حاصل ہو جائے، یہ گاڑی مجھے حاصل ہو جائے، بنگلہ مجھے حاصل ہو جائے، مگر یہ نہیں جانتا کہ جب موت آئے گی تو ان کا حاصل وصول کیا ہے، کبھی بھی نہیں جانتا، مگر پھر بھی ضد پہ ہے۔ کہتے تو تھوڑا سا ٹائم صبر سے نہیں گزار سکتا؟ کیوں کر نہیں گزار سکتا؟ کیوں؟ شیطان ہمارے ساتھ ہے، وسوسے دیتا ہے، ہوس خواہش سکھاتا ہے، ہمیں اچھائی سے ہٹا کے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے تو وہ پہلے خیال دے گا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اس میں تو ایسا ہوگا، یہ بدعت ہو جائے گی، یہ پریشانی ہو جائے گی، یہ تو تم دائرے سے نکل جاؤ گے، یہ تو تم نے کفر کر دیا، یہ تو نے شرک کر دیا، حالانکہ کچھ کیا ہی نہیں اس نے۔ کوئی سفید کپڑے پہنے تو مصیبت، کالے کپڑے پہنے تو مصیبت، لال کپڑے پہنے تو مصیبت، آخر کر اللہ کیا اس میں رکھا ہے؟ کبھی بھی کوئی انسان ذی شعور یہ مجھے بتا دے کہ اللہ نے کب رنگوں میں تفریق کی؟ کبھی نہیں کی۔ رنگوں میں تفریق وہ لوگ کرتے ہیں جو ظاہری پہ زور دیتے ہیں، جو ظاہری چیزوں کو، ہوس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے تجھے کس کی تلاش ہے؟ ایک اللہ کہتا ہے کہ تجھے کس کی تلاش ہے؟ جس میں نے پہلے پڑھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ میرے ذکر میں ہی اطمینان ہے، تو اطمینان ہی ڈھونڈ رہا ہے وہ جب تو روح تھا، جب تجھے قرار تھا تو وہاں آرام سے تھا، نہ معاش کی تمہیں ضرورت تھی، نہ روٹی ڈھونڈنے کی ضرورت تھی، نہ ایئر کنڈیشن کی تمہیں اس ٹائم ضرورت تھی، نہ گرمی سے بچنے کی فکر تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ قرار، وہ چیز ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ دنیا مصنوعی ہے، مصنوعی دولت میں مصنوعی چیزوں کو خرید کے انسان راحت نہیں پا سکتا۔ ایئر کنڈیشنوں میں رہنے، بنگلے رہنے سے راحت آئے گی؟ اگر آتی تو پھر اللہ کیوں کہتا کہ قرار، اطمینان اللہ کے ذکر میں؟ بھئی اللہ نے تخلیق کیا اس کائنات کو، آدم کو، سب کو، تو اللہ جانتا ہے نا کہ قرار انسان کے دل میں کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، تو بتا رہا ہے کہ بے شک قرار انسان کے دل کو صرف ذکر اللہ سے ہے، اے سی میں رہنے سے نہیں، بڑے بنگلے میں رہنے سے نہیں، بڑی گاڑیوں میں چلنے سے اطمینان ہے۔ جا کے دیکھ لو جتنے کروڑ پتی ہیں، کبھی اطمینان کی نیند سو سکے؟ نہیں سو سکے، کیونکہ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں مصنوعی، اس کو اکٹھے کرنے میں نہیں ہے، ہم اس کے چکر میں ہیں۔ تو لہٰذا شاہ صاحب کے بیت کے مطابق کہ اے انسان، اگر تو ساتھ ایک دوسرے کے تو تجھے نقصان نہیں۔ جیسے گندم کا دانہ اگر سنگ میں، بالی میں موجود ہے تو اسے نہ بیماری لگتی ہے، نہ اسے کیڑا لگتا ہے، نہ اسے سفر، موسم، کسی کا اثر ہوتا ہے۔ ذخیرہ کرنے والے لوگ ہمیشہ اس گندم کے سنگ کو جب رکھتے ہیں کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اسے علیحدہ کیا، گاہے گاہ فراق جے کیا دھاروں دھار، جب اس گاہ فراق سے وہ گزرا، علیحدہ ہوا تو مصیبت میں پڑ گیا۔ تو آدم بھی مصیبت میں تب پڑتا ہے ہوس کی وجہ سے، خاندانوں کو، دوستوں، رشتہ داروں کو، قربت قرابت داروں کو ہٹا دیتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے، صرف اس بات پہ کہ تجھے مرغی پسند ہے تو مجھے دال پسند ہے، اسی بنا پہ لڑتے ہیں۔ ورنہ کیا وہ لے کے جائے گا، کیا وہ لے کے جائے گا، کبھی لے کے جائے گا، کیا لے کے جائے گا؟ سونے کے کپڑے بنا لو، لے کے جاؤ گے؟ نہیں لے کے جاؤ۔
کبھی بھی نہیں لے جا گئے. تو اسے چھوڑو, قرار کو پاؤ, سکون کو ڈھونڈو, سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ کہیں نہیں ملتا سوائے اللہ کے ذکر کے. تو کہ سانس تیری چلتی ہے, تو جان سانس ہی تو زندگی ہے. اگر تیری زندگی میں اللہ سما جائے تو تجھے موت نہیں. تو کیوں اپنی سانسوں کو ضائع کرتا ہے؟ وہ جو تجھے وسوسے دے کے تجھے گمراہ کر رہا ہے, اسے طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اسے طاقت نہیں تجھے کچھ کرنے کی. وہ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا آدم کو جب تک کہ تو اسے راستہ نہ دے. راستہ کا مطلب سمجھ گئے؟ جب میں نہیں سوچوں گا غلط تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. میں برائی کو سوچوں گا نہیں تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. میں نے اسے راستہ نہیں دیا تو کیوں کر مجھے وہ گمراہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس سے بچنے کا راستہ کیا بتایا؟ تو غلط مت سوچ. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. تو نیت میں لاتا ہے, اس لیے وہ نیت میں تمہیں وسوسے ڈال کے برا کام کراتا ہے. جب تو برا کام کر لیتا ہے تو میں نے قانون بنا رکھا ہے, اس قانون کی پاسداری اس دنیا پہ لاگو ہے. اس دنیا میں ہو تو قانون کے ماتے, تو چاہے اولیاء کرام ہوں, انبیاء ہوں, بڑے بڑے لوگ ہوں, امیر ہو کہ غریب ہو. اولیاء کرام نے کبھی بھی آپ دیکھیں کسی نے موت سے انکار کیا, بیماری سے انکار کیا. یہ قانون فطرت ہے. قانون فطرت کو ہمیں برداشت اس دنیا میں کرنا ہے اور لازماً کرنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو لہٰذا اپنے اپنے جو پیارے محبت کرنے والے جو قرابت دار رشتے دار ہیں تو ان کی ویلیو جانو, اس کی اہمیت جانو. یار مجھے یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اگر کسی کو کوئی نیانی اولاد بچی ہو, اس کا نکاح کرتا ہے تو وہ جب جانے لگتی ہے تو روتا کیوں ہے؟ کیوں روتا ہے بھائی؟ اسی علیحدہ ہونے کا احساس ہے, علیحدہ ہونے کا احساس. کہ تجھے احساس ہی نہیں, تو اس دنیا میں, اس کنبے میں, اس دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہے, تو علیحدہ ہو جاتا ہے صرف انا کی وجہ سے, دنیاوی مسئلے مسائل کی وجہ سے. اور جی میری بیوی راضی نہیں ہوئی, میرے انکل راضی نہیں ہوئے, میرے سسر راضی نہیں ہوا, بھائی بہنوں کو چھوڑ جاتا ہے. تو کیا اچھا کام کر رہا ہے؟ یہی اسے مصیبت میں ڈالتا ہے. شیطان کہتا ہے اکٹھے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا, ان کو الگ الگ کرو تو ان کو مصیبت میں میں ڈالوں, مصیبت کا سامنا کراؤں. تو لہٰذا سائیں کے اس بیت کڑا مج قرار ہوا ہے کاندھا سنگ میں. ساتھ تھے تو قرار میں تھے, بچے ہوئے تھے. گاہے گاہ فراق جو کہیں داروں دار. یہ فراق علیحدگی کا جو سختی کا ٹائم ہے ہر انسان پہ آئے گا. موت اسے علیحدہ کرے گی. علیحدہ یہ پروسیس سختی کا ہے, جدائی کا ہے, یہ آئے گا. مگر افسوس شاہ صاحب کہتے ہیں نہ جانا بہار میلو تھی دو سجڑے. جس سے میں محبت کرتا ہوں, جسے میں چاہتا ہوں, میرے دل کے قریب ہے, کیا ایسا کبھی ہوگا میری اس سے ملاقات ہو جائے؟ تو سوچو اپنے بھائی بہن رشتہ دار کب تک ادھر ہیں, پھر چلے جائیں گے. پھر کوئی ملنے کی چانس ہے؟ کسی کو گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. تو لہٰذا اس چھوٹی سی زندگی میں بلا وجہ اپنے آپ کو گناہوں میں مت دھکیلو. اور امید کرتا ہوں سب لوگوں کو جتنی میں نے بات کی اتنی ہی سمجھ میں آنی چاہیے. ایسے نہیں کہ جی مجھے کہیں کہ جی یہ پتنی شیعہ تھا, پتنی کوئی سنی تھا, پتنی کوئی وہابی تھا, پتنی کوئی کون تھا. بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, انسانیت کی بات کرتا ہوں.
شاہ صاحب کا شعر پڑھا، شاہ صاحب کے شعر کی میننگ آپ لوگوں کو بتائی، جو ہمیں سمجھ میں آئی ہم نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بات یاد اور صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی، تاکہ آپ دوسروں تک یہ میسیج پہنچائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا کریم، مالک الملک یا کریم، مولا تو کرم قرب فضل فرمائے مولا، یا رب العالمین یا رب العالمین یا کریم یا غفور رحیم، مولا تو بچا ہر مصیبت، بیمارن پریشانین کو، وباؤن کو، مولا ان پریشانین کو، تنگ دستی کو بچا، پروردگار تو مہر کر، مولا تو باج کر، مولا تو بچا ہر مصیبت پریشانیاں، مولا تو اسانی وارسی فرمائے، مالک تو بہترین وارث، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مولا تو بہترین وارث، مولا سن غریبن جو ابو جن جو، مولا تو قربن فضل کر، مولا جکوں ہی پریشانیوں آئیوں، مولا ہی جکو نقصانات تھیا، مولا تو ان کے صحیح کرن کی توفیق مانو کے عطا کر، مولا تو مدد کر، مولا تو سب جی مدد کر، مولا تو سب جی وارسی کر، مولا جکے ویچارا نمانا روڈن تے بٹھائن انہن جی وارسی کر، مولا انہن جی اجن جی پارت جائے، مولا تو انہن تے مہربانی فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بعدد خلقہ، گر قبول افت زہد و شرف باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔